یہ سیریز ہے جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آتا رہوں گا، قرآن اور حالات حاضرات۔ ایک آیت مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جس میں سارے حالات کے بارے میں اللہ نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے۔ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی ایک سورت ہے۔ اس سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 155، دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا ہے۔ صرف ایک آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیا کہا اللہ نے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بات کہی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ اے میرے مسلمان بندوں اور بندیوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں اللہ مسلمانوں سے بات کر رہا ہے، اس میں اللہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے بات کر رہا ہے۔ ہم ضرور بھی ضرور، ڈیفینیٹلی، یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور ہم تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ اللہ نے اشارہ کیا کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری عزت ہوگی، تم ایمان لاؤ گے تو تم پر حالات نہیں آئیں گے، تم ایمان لاؤ گے تو تم پر پھول نچھاور کیے جائیں گے۔ نہیں، ایمان والوں پر اگر حالات نہ آتے تو صحابہ کرام پر حالات نہ آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہ آتے۔ اس کا مطلب ایمان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ایمان پر جمنا، یہ ہے ایک سچے مومن کا کام۔ بہرحال اللہ نے اس میں یہ کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہارا ٹیسٹ کریں گے۔ ارے جب 10ویں کا ایگزام ٹیسٹ کے بغیر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، 8ویں کا سرٹیفکیٹ ایگزام کے بغیر نہیں ملتا، تو اتنی بڑی جنت کیا ہمیں اللہ امتحان کے بغیر دے گا؟ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ ہم اگر جنت چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیسٹ سے، حالات سے گزرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ اب آزمانے کی، امتحان کی کیا کیا شکلیں ہوگی، اس کو اللہ نے کہا۔ دیکھیے یہ سب شکلیں آج کل حالات پر آپ نظر ڈالیں، آپ کو ملے گا، اور قرآن پر ایمان تازہ ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف لا کر، ڈر لا کر، حالات اللہ کہہ رہا ہے ایسے بنیں گے کہ مسلمانوں تم ڈر جاؤ، لوگ ایسی ایسی دھمکیاں تم کو دیں گے کہ تم ڈر جاؤ، لیکن جو نہ ڈرا وہ ہے پکا مومن۔ تو بِشَيْءٍ، تھوڑا خوف، پورا نہیں، چاروں طرف سے مسلمانوں پر یہ ہیں، مسلمانوں پر وہ ہیں، مسلمانوں پر یہ ہیں، وہ فلاں حکمراں، تو اللہ یہ حالات لائیں گے تاکہ اللہ ٹیسٹ کرے کہ کس کا ایمان اللہ پر ہے اور کس کا ایمان حکمراؤں پر ہے، ٹیکنالوجی پر ہے، کس کا ایمان سائنٹیفک ریسرچز پر ہے، کس کا ایمان مضبوط ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلا حالات اللہ امتحان کیا لے گا؟ اللہ امتحان اس طرح لے گا کہ حالات ایسے بنیں گے کہ ہم ڈر جائیں، لیکن اب ہمارا امتحان کامیاب ہونے کا راستہ یہ ہے کہ ہم نہ ڈریں، ہم اللہ پر ایمان رکھے۔ وہ اللہ وہ ہیں جس نے فرعون، حامان، شداد، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب قومیں نہیں ٹک پائی، تو آج کل کے 1.5 فٹ کے انسان اس اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ تو ہم ڈر تو نہیں جاتے، اللہ یہ دیکھیں گے۔ والجوع، حالات ایسے بنیں گے تم بھوک مر جاؤ، تم بھوکے مر جاؤ، مسلمانوں سے نہ خریدنا، مسلمانوں کے بزنس کو ہٹ کیا جائے گا، مسلمانوں کے دھندوں اور بزنس کو چوپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ والجوع، بھوک مری کے حالات آئیں گے، لیکن اللہ یہ دیکھیں گے کہ بھوک مری کے حالات کے باوجود کون ایمان پر جمع رہتا ہے، کون سودے بازی کرتا ہے، اللہ ان کو بھی دیکھیں گے اور اللہ ان کو بھی دیکھیں گے جو ایمان پر جم جاتا ہے۔ دو باتیں، ایک ڈر کا ماحول، ایک بھوک مری کا ماحول۔ نمبر 3، تیسرا ٹیسٹ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہاری مال اور جائیدادیں سیز کی جائے گی تمہارے ایمان کی بنیاد پر۔ لوگ کہیں گے ان سے مال اور جائیداد چھینو اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، جیسے ہو رہا ہے اسرائیل میں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، زمینوں ہی پر تو قبضہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کس کے مالوں کو؟ مسلمانوں کے مالوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، مسلمانوں کی جانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اب اللہ دیکھیں گے کون ہے جو مال کو بچاتا ہے
اور ایمان کا سودا کرتا ہے، اور اللہ دیکھیں گے کون ہے جو جان کی بازی لگاتا ہے، مال کی بازی لگاتا ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم مالوں کا بھی ٹیسٹ کریں گے، ہم جانوں کا بھی ٹیسٹ کریں گے، اور یہ ٹیسٹ ابھی بہت اچھی طریقے پر جاری ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیابی دے۔ مال اور جانوں کا ٹیسٹ، موب لنچنگ کی جا رہی ہے ہمارے ملک میں مسلمان ہونے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر دھندوں کو اور کاروبار کو چوپٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیسٹ لیں گے تمہارا، والثمرات، اور پھل، کیپٹل، اور جو ریزلٹ آنے چاہیے وہ ریزلٹ نہیں آئیں گے، نقصان ہوگا تمہارا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب طریقوں سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ خوف کا ماحول بنے گا، بھوک مری کا ماحول بنے گا، تمہارے مالوں کو نقصان پہنچے گا۔ اللہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے گا۔ لیکن اب دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان چیزوں کو بچانے کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑیں گے، اپنے اللہ کو چھوڑیں گے، وہ سودا کر لیں گے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو ان سب حالات کو برداشت کریں گے، ایمان پر جمے رہیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ آپ نے حالات بھیجے ہیں، ہم تیار ہیں، بس اللہ ہمیں اس میں کامیاب کر دو۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ ایسے جمنے والوں کو، ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ حالات ہیں، ان حالات میں گڈ نیوز دے دو۔ کن کو؟ جو سودے کریں گے ان کو نہیں، جو جم جائیں، جو ڈٹ جائیں، جو سب کچھ قربان کر لیں، ایمان کا سودا نہ کریں، ایسے لوگوں کو اللہ کہہ رہے ہیں خوشخبری دے دو۔ کون ہے جمنے والے؟ کون ہے ڈٹنے والے؟ کون ہے حالات کا مقابلہ کرنے والے؟ الذین، وہ لوگ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے، جب ان پر یہ حالات آتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہو اللہ نے ہمیں لوٹ لیا، ہمارا ایمان اور اسلام جائیں تو جائیں، ہم بچا لیں، نہیں، وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بھائی ہم تو اللہ کے ہیں، یہ سب جان بھی اللہ کی دیا، اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اب وہ اللہ چاہے تو رکھے، چاہے تو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ لوگ تو ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی، اللہ کا انعام ہوگا، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بہرحال بزرگوں، اس میں آج کے حالات کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہم مسلمان ہوں تو مسلمان ہونے کی بنیاد پر تم کو آزمایا جائے گا۔ اب ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم سب ان حالات کے باوجود جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور مقابلہ کریں اور صبر کریں، حالات کا گہرائی سے مقابلہ کریں، اور سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دیکھ کر دکھی نہ ہو۔ یہ ایک سیریز ہے جو انشاءاللہ چلے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک پہنچائیے تاکہ نفرت کا، خوف کا، ڈر کا جو ماحول جو چل رہا ہے، وہ چلنے کا ماحول، وہ ڈر کا ماحول ختم ہو جائے، امید کی کرن آئے۔ ہم آگے سیریز میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر حالات کو سمجھانے کی کچھ کوشش کروں گا۔ آپ سے بھی بہت بہت دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔